بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عروج میں زوال کو نہ بھولو اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کو نہ بھولا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا، پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا، جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ ناظرین، اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا، اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا، اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا، سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ برا اثر دکھایا، ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبہ کے مطابق رات کے آخری حصہ میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہمارے ہی پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کی پاکی ہے، ہم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل عطا فرما دے گا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا، پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا۔ اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، ابو خالد یمانی فرماتے ہیں، میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے تھے۔ ناظرین، سخاوت اور نیک نیتی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مال میں برکت اور فراوانی آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی اصلاحی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔